السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 21 دسمبر بروز منگل 2021 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے غیبت اور اس کے نقصانات۔ غیبت اور اس کے سب سے پہلے تو حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ لیں کہ غیبت کہتے کس کو ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو قالوا، صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ اپنے والے نا بیلی اتنے ہے کوئی نہیں سنے نہ کہنا سی جو اللہ ہی جانتا ہے، تسی شرک کر چھڑے ہے نال رسول بھی لا لے ہے، کیوں یہ کہتے نہیں آتے اللہ ہی جانتا ہے بھائی۔ اور صحابہ دا عقیدہ دیکھ لو، اللہ ہمیں بھی اسی عقیدے پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ قالوا اللہ و رسولہ اعلم، کہ یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول یعنی آپ جانتے ہیں۔ تو قالا، آپ نے فرمایا آؤ پھر میں تم بتاؤں غیبت کس کو کہتے ہیں۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو کہ اس کو اچھا نہ لگے۔ بولو اس کو اچھا کسی بھی مسلمان بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو کہ اس کو اچھا قیلا، تو صحابہ نے کہا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ اب ہم جس برائی کا یا جس ناگوار چیز کا ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ برائی اس میں واقعی موجود ہو تو پھر تو غیبت نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات کہ ہم نے اپنے بھائی کا ذکر کیا غلطی سے، برائی سے، اور وہ برائی اس میں موجود ہے، پھر تو غیبت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ برائی اس میں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر ہی تو غیبت ہے، پھر ہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ اس میں نہیں ہے پھر تو تم بہتان لگا رہے ہو۔ بہتان الگ جرم ہے، اور بولیے غیبت غیبت کیا ہے کہ میں آپ کی ایسی برائی کروں جو آپ میں ہے، اس پر سارے ساتھی بولیں گے جو آپ میں، آپ میری ایسی برائی کا ذکر کریں جو مجھ میں، مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ حاجی صاحب میرا اس انداز سے ذکر کریں، آپ کو یہ پسند نہیں کہ ہمارے خطیب صاحب شاہ صاحب اس انداز میں ہمارا ذکر کریں، یہ غیبت ہے۔ اور اگر میں کوئی ایسی بات کروں، آپ کوئی ایسی بات کریں جو مجھ میں ہے ہی نہیں، جو آپ میں ہے ہی نہیں، اور میں آپ سے جوڑ دوں تو یہ بہتان ہے۔ بولو یہ کیا ہے جی؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور بہتان لگانے والوں کی سزا کیا ہوگی یہ ہم اگلے درسوں میں ذکر کریں گے۔ آج صرف غیبت کا ذکر کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اکثر بندے غیبت اس لیے کرتے ہیں کہ اگلے کی بےزتی ہو جائے، بولیے اگلے کی، اس کی عزت نہ رہے، بولیے اس کی عزت نہ رہے۔ بات تو یہ میں کرنا نہیں چاہتا، میں کسی ساتھیوں سے تنہائی میں کروں گا، اب میری زبان پہ آ گئی میں واپس کر رہا ہوں، پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں کروں گا نہیں، ساتھیوں سے کروں گا۔ اب ساتھیوں سے کیوں کروں گا؟ اب ابھی تو میں بیان کر رہا ہوں کہ غیبت جائز ہے، تو میں ساتھیوں سے کیوں کروں گا؟ تو 10 موقع ایسے ہیں جہاں غیبت کی اجازت ہے۔ کتنے مواقع؟ وہ آگے چل کر بتاؤں گا کہ کیوں۔ پہلے یہ سنیے، افرق فی الغیبت
بین ان تکون فی الغیبۃ المغتاب او بحضرتہ هو المعتمد، یعنی غیبت خواہ مغتاب یعنی جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی غیر موجودگی میں کی جائے تب بھی غیبت ہے، اور سامنے کی جائے تب بھی۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بیان میں بتایا تھا کہ ایک بہت بڑے مالدار آدمی تھے، دبئی میں ان کا بڑا کاروبار ہے، اور وہ میرے مقتدی تھے گجرانوالہ میں۔ تو ان کا باپ فوت ہو گیا، وہ بیچارے رو رہے تھے مسجد فجر کے بعد، ابھی رات ہی فوت ہوئے تھے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے شاہ صاحب میں کیا کروں، میں کم از کم چاہتا ہوں کہ آپ کو 80,000 روپے کی کتابیں لے کر دے دوں۔ میں نے کہا یار تو نا یہ 80,000 کی اس مسجد کی لائبریری بنا دے۔ اس وقت بھلا زمانہ تھا جی، 80,000 بڑی کام کی چیز تھی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اور میں نے کہا تو یہ کیوں کر رہا ہے اور رو کیوں رہا ہے؟ تو کہنے لگا جی میرے ابا جی فوت ہو گئے تو میں نا وہ ابا جی کی سال ثواب کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اور جنازے کے بعد کر دوں گا۔ تو ساتھ ہی ایک اور بٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تو اپنے ابے نو ایک باری گربان بھی پڑھیا سی نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ این اس حالت میں کہ ابا جی، اور وہ غم میں رو رہا ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کا ایک بار گربان پڑھ، وہ کسی دور میں کوئی لڑائی ہوگی اور اس کو وہ یاد ہے تھی بٹ صاحب کو۔ تو میں نے اس کا پاؤں دبایا بٹ صاحب کا، میں نے کہا بٹ صاحب کو خدا کا خوف کرو، یہ بات اس موقع پہ کرنے والی نہیں ہے۔ اب وہ مہربانی ان کی، وہاں تو چپ کر گئے۔ جب وہ بیچارہ چلا گیا بعد میں کہنے لگا جی میں سچ نہیں بولیا۔ میں کہتی اس طرح سے سچ بولن دی تینوں اجازت کنے دیتی ہے؟ کہ تمہیں کس نے کہا کہ ہر سچ اگلے منہ میں بولو؟ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لگ رہا ہے کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا کہ اسے اچھا نہ لگے۔ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اس انداز سے وہ ذکر سامنے کیا جائے تب بھی غیبت ہے، اس کی غیر موجودگی میں کیا جائے بولو پھر بھی۔ تو ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، سارے بڑو رحمت اللہ، جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے، اور ان کے عرس پر الحمدللہ میرا خصوصی خطاب ہوا ہے 24 اکتوبر گجرات میں، اور بڑی بندشیں تھی پر میں الحمدللہ وہ اندر شندر سے ہوتا پہنچ ہی گیا۔ اور پھر ان کے وہ نواسے یہاں آئے یہ بھدر گاؤں میں پچھلے دن، تو انہوں نے وہاں بھی مجھے بلا کر خطاب کروایا۔ ہمارے مفتی مختار نعیمی صاحب بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے وہاں کہا کہ میں نے شاہ صاحب کا یہ تیسرا خطاب سنا، حالانکہ وہ مفسر قرآن کے نواسے ہیں اور لندن برطانیہ پوری دنیا میں ان کے بیانات ہوتے ہیں، اور آپ نعیمی صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ انہوں نے کہا جی میں نے شاہ صاحب کا خطاب تیسرا سنا ہے اور مجھے سب سے بڑھ کر مزہ آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ ساری زندگی جب تک یہ زندہ ہے میں زندہ ہوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب کے عرس پر ان کا بیان ہوتا رہے گا۔ پوری پاکستان کے علماء مفتی صاحب کے شاگرد ہیں، پورے پاکستان کے، حتیٰ کہ پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری صاحب بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کی مسجد میں داخل بھی الحمدللہ ہونا سنی ہونے کی سند ہے، اور میرا دوسرا سال ہے کہ خصوصی خطاب ہوا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے، انہوں نے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ ایک بات لکھی ہے، وہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، کمال کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 99 راستے کتنے جی؟ 1 کم 100 شک کے ہو، 1 یقین کا ہو، تو پھر بھی یقین پر چلو، بولو پھر بھی۔ کیوں؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر تم نے کسی پر شک کیا تو اس کا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ثبوت دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر تمہیں یقین کیا، اللہ پوچھے گا یقین کیوں کیا تھا، تو کہیں گے اللہ تیری خاطر کیا تھا، تیرے رسول کی خاطر کیا تھا، اب تو جان، تیرا رسول جانے، یہ بندہ جانے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم تو یقین پر بری ہو جائیں گے، آگے حساب اس کا ہوگا جو غلط ہوگا، جو ہمارے یقین پر پورا نہیں اترے گا۔ قرآن میں سورۃ الحجرات ہے جی، اس میں
آیت نمبر 12 میں آ رہا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا گناہ کتنا ہے اللہ سمجھا رہا ہے۔ أَيُحِبُّ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، احدکم، کیا تم میں سے یہ کوئی پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ایک تو انسان کا گوشت ہے اور ایک وہ بھی مردہ، اور اس کو بھی قرآن اخی ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا وہ بھی بھائی ہے کلمے کے لحاظ سے، تو کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ فکرہتموہ، بولو کوئی بھی پسند ہے؟ تو فرمایا جس طرح مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہو، اسی طرح کسی مسلمان کی غیبت سے بھی نفرت کیا کرو۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے 30ویں پارے میں، ہمازہ، کون سی سورت ہے؟ اس کی پہلی آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہمازۃ لُمَزَةٍ، پڑھ لو، آتی ہے سب کو، وَيْلٌ لِكُلِّ ہمازۃ لُمَزَةٍ۔ ہمازہ وَيْلٌ لِكُلِّ، سب کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے آگے بتاتا ہوں۔ اگر ساری دنیا ہمازہ ہو جائے، لمازہ ہو جائے، اللہ کہتا سب کو جہنم میں پھینک دوں۔ اب لمازہ کیا ہے، ہمازہ کیا ہے؟ ہمازہ کہتے ہیں کہ ہمازہ کہتے ہیں غیبت یعنی کسی کے غیر موجودگی میں اس کے عیبوں کا ذکر کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیبوں کا ذکر کرنا۔ اب تو ماشاءاللہ ایسے شیطان معاشرے میں پھر رہے ہیں، ہر گلی میں مل جائیں گے، ہوتا بھی نہیں پھر بھی آپ پر لگا کر بیان کر دیں گے، ہوتا بھی پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کو کہ میں نے یہ بات کی ہے، وہ بھی آپ پر لگا دیں گے اور گلی گلی ڈھنڈورا بھی پیٹیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ہمازہ، بولو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اور لمازہ کون ہے؟ جو رو برو منہ پر تانا دے، بولو منہ پر تانا دے۔ اللہ کہتا ہے میں ان کو ویل میں پھینکوں گا۔ بھائیو، ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے روزانہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس میں پھینکا جائے گا تو کیا ملا؟ چند زبان کے غلط چسکے سے ہمیشہ کی جہنم۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب ایک حدیث ہے جی، آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یہ جو غیبت ہے نا یہ زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، بولیے زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان الرجل لا یزنی فیتوب، کہ ایک بندہ زنا کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے۔ یہ فرق ہے زنا اور غیبت میں، کہ زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے، فیتوب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک روایت میں فیتوب فیغفر اللہ لہ، اللہ وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کا وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بولیے اللہ زنا والا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يَغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ، مگر جو غیبت کرتا ہے یہ توبہ بھی کرے، معافی بھی مانگے، اللہ معاف نہیں کرتا جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ نمازیں تو بڑی ہیں ہمارے پاس، داڑیاں بھی ہیں، پگڑیاں بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، سید بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، ارائی بھی ہیں، جٹ بھی ہیں، سیٹھ بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، پر کیا یہ جذبہ ہے؟ کیا یہ ڈر ہے اللہ کا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا خوف آیا میرے دل میں، آپ کے دل میں، کہ یہ تو زنا سے بھی بڑا مجرم ہے، زانی سے بھی بڑا گناہگار ہے، کہ حضور فرما رہے ہیں یہ توبہ بھی کرے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب الزنا یتوب، کہ صاحب زنا کرنے والا تو توبہ کر لیتا ہے، وصاحب الغیبۃ لیس لہ توبۃ، مگر جو غیبت کرنے والا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کیونکہ یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، سارے پڑھو رحمت اللہ،
یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ حاجی صاحب کون ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسی ڈھڈورے پیٹتے پھر رہے ہیں جہالت کی وجہ سے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جس کے دیوبند کے سارے علماء بھی مرید تھے اور سنی بھی سارے علماء مرید تھے. دیوبندیوں کے مولانا اشرف علی تھانوی کے مرشد حاجی صاحب، اور رشید احمد گنگوئی کے مرشد حاجی صاحب، انور شاہ کشمیری کے مرشد حاجی صاحب، مولوی قاسم ننوتوی کے مرشد حاجی صاحب، اور ہمارے پیر میر علی شاہ صاحب کے مرشد بھی حاجی صاحب. پڑھیے سبحان اللہ. اب میں کہتا ہوں مریدوں کو چھوڑ دو، پیر پہ فیصلہ کر لو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہر جمعرات شریف کو ختم دلایا کرتے تھے. نہیں یہ تسی ہولی سبحان اللہ، صبح صبح ہضم کر گئے ہو میرا جملہ، پھر کہو سبحان اللہ. اگر یہ ثابت نہ کرا حاجی صاحب دی کتاب چوں جیڑی چھاپی بھی دیوبندیاں نے چھاپی بھی، ہن فرقہ واریت انج مکڑی ہے نا کہ اپنے مرشد ہی مان لو، اپنے مرشد ہی وہ ہر جمعرات ختم شریف دلاندے نے، کسالے ثواب بھی کردے نے. تے آ جاؤ نا اوتھے جتھے پیراں نو چھڑ کے گئے ہو. جیڑا مرشد دے در تو پھر جائے وہ تے شیطان دا چیلا ہے نا، لہذا آ جاؤ اوتھے جتھے پیر صاحب تواڈے سن. تو عرض کر رہا تھا کہ بھائی حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ بندہ جو کرتا ہے نا زنا، یہ گناہ باہی ہے. بولو گناہ شہوت کا گناہ ہے. جو ہی بندہ زنا کرتا ہے شہوت ختم ہو جاتی ہے، اندر وہ کیا کہتے ہیں شرمندگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. مگر یہ جو غیبت ہے یہ گناہ جاہی ہے. بولے گناہ جاہی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو، تبھی تو میں دوسرے کی غیبت کرتا ہوں. یہ اچھا نہیں ہے جی، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ہے. تو نہ وہ تکبر نکلتا ہے نہ شرمندگی. لہذا ایسے بندے کو توبہ کی توفیق حاجی صاحب فرماتے ہیں ہوتی نہیں، اس لیے یہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے. اب ٹائم چونکہ پورا ہو رہا ہے تو میں صرف ایک حدیث سنا دوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، حدیث سنیے بڑی کمال کی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شفیع مات الاصبہی پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسلن روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جہنمی ایسے ہوں گے جن سے جہنم میں جہنمیوں کو بھی تکلیف ہوگی. اب سمجھ رہے ہیں آپ کہ جہنمی ایک تو اپنے جہنم کے عذاب سے تنگ ہوں گے اور ان 4 جہنمیوں سے بھی تنگ ہوں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حمیم جہنم کے کھولتے پانی اور جہیم جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ کے درمیان ہوں گے اور اس ہلاکت سے موت کو بار بار پکاریں گے، یعنی وہ موت مانگیں گے. انہیں دیکھ کر اہل جہنم کہیں گے ان پر کیا مصیبت آئی ہے کہ انہوں نے ہمیں اور مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے. ان 4 میں سے ایک تو وہ ہوگا جو بیڑیوں میں باندھا ہوگا. بولیے جو بیڑیوں میں، اور اس پر صندوق رکھا، انگاروں کا صندوق رکھا ہوگا. دوسرا شخص وہ ہوگا جو خود اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا ہوگا. تیسرا آدمی وہ ہوگا جس کے منہ سے پیپ اور خون بہ رہی ہوگی، کہو استغفر اللہ. اور چوتھا وہ بد نصیب ہوگا جو اپنا گوشت خود کھاتا ہوگا. تو ان سے جہنم والے پوچھیں گے کہ اب عد اے اللہ کی رحمت سے دور، تجھے کیا ہوا ہے، تو نے ہمیں اور مصیبت میں ڈال رکھا ہے. تو وہ بولے گا، وہ بد نصیب بولے گا، جواب دے گا کہ میری گردن پر لوگوں کے مالی حقوق ہیں. ایک بولے گا کہ میری گردن پر لوگوں کے مالی حقوق ہیں جو میں نے دنیا میں نہیں ادا کیے، اس لیے آج مجھے اس یعنی میری گردن پر آگ کے انگاروں کا صندوق رکھ دیا گیا ہے. یہ جی اس کی سزا ہے. دوسرا بولے گا
وہ جو آنتے کھینچنے والا ہوگا اس سے جہنمی پوچھیں گے تو یہ کہے گا کہ میں پیشاب کے چھینٹوں سے پرواہ نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، جہاں دل کیا بیٹھ گئے، آدھا باہر تھے آدھا اندر، اٹھ کے ٹور پہ بڑی جلدی ہے جی، ہم اتنی دیر زیادہ پیشاب کر سکتے نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہ اس کا عذاب ہوگا، اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا، اور وہ جس کے منہ سے پیپ اور خون نکل رہا ہوگا اس سے جہنمی پوچھیں گے تو یہ بدبخت کہے گا کہ جب میں کسی گناہ کی بات سنتا تھا، کوئی غلط بات سنتا تھا تو بڑے مزے لیتا تھا، اور میں کہتا تھا کاش وہاں میں بھی ہوتا اور وہ گناہ مجھے بھی نصیب ہو جاتا، اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور وہ چوتھا جو اپنا گوشت کھا رہا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تجھے یہ سزا کیوں؟ تو کان یاکل لحوم الناس بالغیبۃ ویمشی بالنمیمۃ، وہ کہتا تھا کہ بھائی میں لوگوں کی غیبت کھایا کرتا تھا، کرتا تھا، اور چغلی جو غیبت سے بھی اعلیٰ درجہ ہے میں وہ بھی کھاتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج مجھے کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے ناخن جہنم کی آگ کی وجہ سے سرخ تانبے سے زیادہ وہ گرم ہو چکے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، سینوں کو نوچ رہے تھے اور زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ بدبخت کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگیوں میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبتیں کیا کرتے تھے، آج اللہ ان کو جہنم میں یہ سزا دے رہا ہے۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا کہ بعض مواقع ہیں جہاں غیبت کرنا جائز ہے، بولو غیبت کرنا جائز ہے، ذرا جا کے سنو نا جی، غیبت کرنا وہ سن لیجئے۔ بطور افسوس کسی کی برائی کرنا، کہ بطور افسوس ہے کہ کاش وہ یہ نہ کرتا، کہ کاش وہ یہ نہ کرتا۔ میں اپنی لے لینا مثال، کیونکہ تسی کتے برائی نہ منا جو سانو ہی لگیا بیٹھا ہے۔ آپ کہیں کہ کاش مولوی صاحب میں غصہ نہ ہوتا، سن رہے ہیں بات؟ کاش مولوی صاحب جذباتی نہ ہوتے، کیونکہ مجھے بڑے بندے کہتے ہیں مولوی صاحب علم بڑا ہے، بات آپ بڑی کرتے ہیں، بڑے خطیب ہیں، بڑی پیار ہے آپ سے، کاش کدے غصہ مٹھا ہو جائے نا، کدے جلد بازی نہ ہوئے۔ تو ایسی باتیں کرنے میں کوئی غیبت ہے، یا اگر یہ غیبت ہے بھی تو اس میں گناہ، بولو تو صحیح نا، میں اور تواڈے بوئے پہ کھولنا تو پھر بھی تسی چپ بیٹھے ہو، جی ہاں، اس میں کوئی گناہ۔ اچھا جی، نمبر 2، غیر معین طور پر ویسے عیب بیان کرنا، کسی کا نام بولو نا۔ ایک بندہ آیا زنا کر کے غسل کر کے نہا کے حضرت عثمان غنی کی محفل میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، زنا کر کے ہماری محفلوں میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے، پر اس کا نام، اس کو تو پتہ چل گیا کہ میں ہی ہوں، اس کو تو پتہ چل گیا کہ، تو کسی کا نام لیے بغیر بات کر دینا اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ نمبر 3 جی، برسر عام بری حرکتیں کرنے والا، سر عام جو شراب پیتا ہے چھپ کے نہیں، پر پیتا ہے سر عام، بولیے پیتا ہے، جیسے داڑھی مڈانے والا چھپا کے یا سر عام ہے؟ اب بولتے نہیں آپ، ایک بے پرد عورت ہے وہ سر عام ہے یا چھپی ہوئی ہے؟ تو سر عام بری حرکتیں کرنے والے کی برائی کو روکنے کی غرض سے بیان کرنے میں کوئی گناہ۔ نمبر 4، لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے کہ یہ شخص فراڈیا ہے، یہ شخص بد عقیدہ ہے، اور یہ شخص اندر سے ٹھیک ہے، اندر کی نہیں، یہ شخص اندر باہر سے ٹھیک ہے، کیونکہ اندر تو حضرت عمر کا فرمان ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نے تو فتویٰ کس پر دینا ہے؟ ظاہر پر۔ تو اس کی بھی گنجائش ہے، مثلا کوئی ڈبہ پیر، بے نمازی پیر، شرابی زانی پیر آ کر یہاں لوگوں کو گمراہ کرے
تو اس کی برائی کرنا جائز ہے. عالم کہہ سکتا ہے کہ اس فراڈیے سے بچ کے رہنا. بولو اس ڈبے پیر سے. اچھا جی یہ ڈبا پیر تو پتہ ہے ساڈے حاصل پور دا ہے اور 40 بندے قتل کر کے مریا ظالم جی. اور پیر ایڈا وڈا کہ بے نظیر بھی تویز لیندی سی جا کے تو 40 بندے قتل کیتے اور خود بھی بڑی پیڑی موت مریا. پھر کسی نے بدلہ بھی پھر لینا سی. آ گیا کوئی لین والا. تو خیر نام سی اوندا شاہ نواز ڈبا, اتوں مشہور ہوا ڈبے پیر. اوندا پتر بھی وزیر رہا اس تو بعد. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے. آگے جی نمبر 5 حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرنا. بولیے حاکم کے سامنے ظالم کا اس کی بھی اجازت ہے. جو شخص برائی روکنے پر قدرت رکھتا ہو اس کے سامنے کسی کی برائی کرنا کہ جی آپ اس کو روکے یہ ایسی برائی کر رہا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. یار بولو تو صحیح نا بھائی, اس کی بھی اجازت ہے. اچھا ایک اور چیز ہے رشتہ داری کوئی قائم کرنا چاہتا ہے اور وہ بندہ ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اپنی بیٹی بیٹا اس سے بچا کے رکھنا, یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ہے. ایک اور بھی ہے کہ فتویٰ لیتے وقت مفتی کو بتانا. بولیے مفتی کو کہ یہ معاملہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ برائی ہے, بتائیے شریعت کیا کہتی ہے. تو وہاں بھی بتانے کی بولیے اجازت ہے. آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور بیچنے والا بے ایمان ہے یا خریدنے والا ہی لٹیرا ہے تو آپ ان دونوں کو آگاہ بولو تو صحیح نا یار کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا, یہ بندہ لینے دینے میں ٹھیک ہے نہیں ہے. اور اسی طرح میرے بھائیو روایت کے جو راوی ہوتے تھے ان کا حال بیان کیا جاتا تھا کہ یہ راوی ٹھیک ہے, اس سے روایت لینے کی ضرورت ہے. تو یہ ہیں وہ مقامات جہاں غیبت کی شریعت نے اجازت دی ہے. اگر ان میں کو کرے گا تو پھر انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا. اب اگر جس کی ہم نے غیبت کی ہے وہ زندہ ہے تو اس سے معافی مانگے. بولیے اسے. اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر کیا ہے کہ ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور اس مرنے والے کو بھی. اور آخری ایک بڑی قیمتی گل دسنا, اپنی غیبت ہوتے اسی انج بچنا جی میں دستا جو کوئی ساڈے نال کرے آ کے سانو غیبت کرے انہوں کی کہنا ہے. اے سنو حضرت سفیان بن حسین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے 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 جید محدث گزرے ہیں. ایک مرتبہ قاضی ایاس بن معاویہ کی مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے لگے. یہ سفیان بن حسین کر رہے ہیں اور قاضی ایاس بن معاویہ بیٹھے تھے. ان کے سامنے ذکر کیا تو قاضی صاحب بولے کہ بھائی کیا آپ نے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو حضرت قاضی ایاس بن معاویہ نے فرمایا کہ سندھ اور ہند کے کبھی جہاد میں تم نے شرکت کی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں. تو فرمایا عجیب بات ہے کہ روم اور سندھ وغیرہ کے کفار تو آپ کی تلوار سے محفوظ رہے لیکن بیچارہ مسلمان بھائی آپ کی زبان کی غیبت سے کیوں نہیں محفوظ رہ سکتا؟ یعنی تیری تلوار دشمنوں کے خلاف تے نہیں چلی, تے زبان مسلمانوں تے پہ چلانا ہے. آپ کسی کو ایک بار یہ جواب دے دیں دوبارہ مرتے دم تک آپ کے سامنے غیبت ہے, کیونکہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور بولو سننا بھی حرام ہے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.